السلام علیکم۔ مجھے اب بس اللہ چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تنہائی سے خوف آتا تھا۔ شور تو مجھے پہلے بھی پسند نہیں تھا، لیکن تنہا بھی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اب تنہائی مجھے سکون دیتی ہے، بے حد سکون، روح میں اترتا ہوا سکون، کیونکہ میری تنہائی میں اللہ ہوتا ہے۔ میں اپنی تنہائی میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں، اللہ مجھے سنتا ہے۔ مجھے اب کسی کو سنانا اچھا نہیں لگتا۔ تم میرے لیے دعا کرو مجھے اللہ مل جائے۔ مجھے اب بس اللہ چاہیے۔ اللہ نور ہے، اللہ محبت ہے، اللہ سکون ہے، آسمان سے زمین تک آتا ہوا نور، انسان کے دل میں اترتا ہوا نور ہی نور۔ آزمائش اپنوں سے شروع ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق کا اعلان کیا تھا، سب سے پہلے دشمن ان کے خاندان والے تھے، ان کے چچا ابو لہب، ابو جہل۔ وہ جانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے، سچ کہہ رہے ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے۔ ابو لہب کی بیوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں خاردار لکڑیاں بچھایا کرتی تھی۔ کتنی تکلیفیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے ان کو۔ یوسف کا قصہ یاد کریں، یوسف کے بھائی ان سے اتنا حسد کرتے تھے، وہ انہیں اپنی زندگی اور گھر سے نکال دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، ایک چال چلی، یوسف کو اندھیرے کنویں میں پھینک آئے۔ مریم کا قصہ یاد کریں، سب جانتے تھے مریم باکردار ہے، پاکیزہ ہے، معزز گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن لوگوں نے پھر بھی ان پر تہمت لگائی۔ سارے قصے اللہ نے کس لیے محفوظ کیے؟ ہمارے لیے، آپ کے، میرے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ یہ دنیا آزمائش ہے، اس دنیا میں سکون نہیں رکھا گیا۔ یہاں ہر روز کسی نہ کسی طریقے سے آزمایا جائے گا، کسی نہ کسی کے ذریعے سے آزمایا جائے گا۔ ہمارے اپنے بھی ہمارے خلاف ہو سکتے ہیں، ہمیں تکلیف دے سکتے ہیں۔ آزمائش اپنوں سے شروع ہوتی ہے، اپنے قریبی لوگوں سے، لیکن اس آزمائش میں ہم نے ہمت نہیں ہارنی۔ ہمارا سچ اللہ جانتا ہے، یہ بات خود کو بار بار یاد دلانی ہے۔ کوئی کرے یا نہ کرے، ہم پر یقین، ہمارا اللہ ہم پر یقین کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچ اللہ جانتا تھا، یوسف کا سچ اللہ جانتا تھا، مریم کا سچ اللہ جانتا تھا۔ اللہ نے انہیں ضائع نہیں کیا، انہیں انعامات دیے، اپنی جنتوں کے انعامات۔ اس نے ہمارے لیے بھی ہمارا انعام تیار کر رکھا ہے۔ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے بنے ہیں۔ ہم ہمارے مشکل وقت میں ہمیشہ اکیلے ہوتے ہیں، پر اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔